سلطان ٹیپو تحریک آزادی کے ہیرو اور انگریزی حکومت کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ بھارت کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے وہ آخر دم تک لڑتے رہے اور اپنی جان آزادی کی خاطر قربان کر دی۔ انگریز تاجر کی حیثیت سے ہندوستان آئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے حکمرانوں میں بہت نا اتفاقی ہے تو وہ یہاں حکومت کرنے کے خواب دیکھنے لگے۔ میسور کے سلطان ٹیپو نے ان کے خطرناک ارادوں کو بھانپ لیا اور انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ انہی نے سب سے پہلے انگریزوں کو یہ کہہ کر للکارا، ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے۔ سلطان ٹیپو نے اپنی پوری زندگی اس نعرے کو حقیقی شکل دینے میں لگا دی۔ فتح علی ٹیپو کی ولادت 1750 میں میسور میں ہوئی۔ اپنے والد سلطان حیدر علی کے انتقال کے بعد وہ 1782 میں تخت نشین ہوئے۔ سلطان ٹیپو بے پناہ خوبیوں اور خدا داد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ پہلے ہندوستانی حکمراں تھے جنہوں نے انتظام حکومت میں مغربی طور طریقے اختیار کیے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو اصلاحات کی انہیں جان کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سلطان ٹیپو نے اپنی سلطنت میں شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کے بیچنے پر پابندی لگا دی۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولیس کا محکمہ اور حکومت کے حالات سے واقف ہونے کے لیے جاسوسی کا محکمہ قائم کیا۔ اپنی سلطنت میں مردم شماری کروائی، ڈاک کا ترقی یافتہ نظام قائم کیا۔ ان کی بڑی تمنا تھی کہ اپنی سلطنت میں صنعت و حرفت اور تجارت کو فروغ دے۔ اس غرض سے بیرون ملک بھی تجارتی مراکز قائم کیے۔ دیسی کارخانوں اور گھریلو صنعتوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ضروری انتظامات کیے۔ بینک اور کوآپریٹو سوسائٹیاں قائم کی۔ تجارتی کمپنی بھی قائم کی جس کے حصے خرید کر ہر شخص اس کے منافع میں شریک ہو سکتا تھا۔ سلطان ٹیپو اپنی رعایا کو خوشحال دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے صبح سے شام تک ریاست کے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ سرکاری محکموں کی خود نگرانی کرتے تھے۔ ان کی سلطنت کے ہر شہر میں ہر مذہب و ملت کے بچوں اور معذوروں کی پرورش حکومت کے خرچ پر ہوتی تھی۔ سلطان نے زمینداری کا طریقہ ختم کر کے براہ راست کسانوں کو زمینوں کا مالک بنا دیا۔ زراعت کے بہترین انتظامات کیے جس کے نتیجے میں پیداوار میں خوب اضافہ ہوا اور کسان خوشحال ہو گئے۔ آج جس تحریک کو سودیشی تحریک کہا جاتا ہے اس کی بنیاد سلطان ٹیپو ہی نے ڈالی تھی۔ ان کا مقصد اپنے ملک کو غیروں کی محتاجی سے بچانا تھا۔ اپنے ملک کے بنے ہوئے کپڑوں کے علاوہ کبھی کسی دوسرے ملک کا کپڑا پہننا انہوں نے گوارا نہ کیا۔ سلطان نے سلطنت کے انتظامات کے لیے ذاتی نگرانی میں انجمن جمہور پارلیمنٹ قائم کی۔ ہر شہر اور ہر قریے میں ایک پنچایت قائم کی جو لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرتی تھی۔ فیصلہ کرنے کے لیے مسلمان قاضی اور ہندو پنڈت مقرر کیے جاتے تھے۔ اس طرح سلطان نے عوامی حکومت کا کامیاب تجربہ کیا۔ ٹیپو سلطان علم و دانش کے بڑے قدردان تھے۔ انہیں سائنس، طب، انجینئرنگ اور علم نجوم سے خاص دلچسپی تھی اور فن خطاطی سے گہرا لگاؤ تھا۔ ان کا ایک بیش قیمت ذاتی کتب خانہ تھا جس میں نہایت نادر و نایاب قلمی کتابیں تھیں۔ سلطان خود بھی تصنیف و تعلیم کا کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تجارت کے اصول و ضوابط پر ایک ضخیم کتاب لکھی۔ وہ ہمیشہ خط و کتابت میں مصروف رہتے تھے۔ سلطان کے مراسلات باقاعدگی سے رجسٹر میں درج کیے جاتے تھے۔ سلطان بے حد عبادت گزار
اور مذہب پر سختی سے عمل کرنے والے انسان تھے، لیکن ان کی حکومت میں مذہبی تعصب نام کو نہ تھا۔ اس بات کے تاریخی ثبوت موجود ہے کہ انہوں نے مسجدوں، درگاہوں اور مندروں کو مالی امداد دی اور ان کی مستقل اخراجات کے لیے جائیدادیں وقف کی۔ سلطان کے محلوں کے احاطے میں مندروں کا وجود ان کی مذہبی رواداری کا ثبوت ہے۔ ان کے دربار میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں تھی۔ دربار اور فوج کے اہم عہدوں پر ہندو بھی بڑی تعداد میں فائز تھے۔ ٹیپو سلطان بڑے بہادر، ماہر شہ سوار اور نشانہ باز تھے۔ ان کی فوج پورے ہندوستان میں اپنے وقت کی سب سے اچھی اور منظم فوج تھی۔ انہوں نے نئے نئے جنگی ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے فرانسیسیوں سے تعلقات قائم کیے اور فنون جنگ سیکھے۔ سلطان نے اپنے فوجیوں کو جدید ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت دلوا کر ان کی صلاحیتوں کو اور نکھارا، اپنے بحری بیڑے کو مضبوط کیا۔ راکٹ لانچر کا استعمال سب سے پہلے ٹیپو سلطان ہی نے کیا۔ انگریز اسی وجہ سے ان کو اپنا سب سے بڑا دشمن اور اپنی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ انگریز ٹیپو سلطان سے کئی لڑائیاں لڑ چکے تھے۔ وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ ہماری فوج تنہا ٹیپو کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ 1799 میں سری رنگا پٹم کی لڑائی میں جب انگریز فوج نے قلعے کا محاصرہ کیا تو محاصرے کے ساتھ ساتھ سلطان ٹیپو کے خلاف سازشوں کا جال بھی بچھا دیا۔ انہوں نے سلطان کے کئی سرداروں کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح سلطان دوہرے نرغے میں آ گئے۔ ایک طرف سری رنگا پٹم کو انگریز اور ان کی اتحادی فوجیں گھیرے ہوئے تھی، تو دوسری طرف قلعے کے اندر وطن کے غدار اپنا کھیل کھیل رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیرونی حملے اور اندرونی سازش نے سلطان کی فوج کو کمزور کر دیا۔ انگریزوں کی توپوں سے قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا۔ 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان گھوڑے پر سوار ہو کر ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں 2 نالی بندوق لیے اس شگاف کی طرف روانہ ہوئے جہاں بڑی تعداد میں دشمن کی فوج پیش قدمی کر رہی تھی۔ دست بدست جنگ جاری تھی۔ آخر کار آزادی کا یہ متوالا دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ سلطان دنیا کے ان گنے چنے حکمرانوں میں تھے جنہوں نے لڑتے ہوئے عام فوجی کی طرح جنگ کے میدان میں شہادت پائی۔ مرنے کے بعد بھی تلوار سلطان کے ہاتھ میں تھی۔ انگریز جنرل لارڈ ہارش سلطان سے اس قدر خوف زدہ تھا کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی لاش کے قریب جانے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ سلطان کی واقعی موت ہو چکی ہے تو وہ لاش کے قریب گیا اور فرط مسرت سے پکار اٹھا، آج ہندوستان ہمارا ہے، غرض ٹیپو سلطان بہادر کی زندگی جیے، بہادر کی موت مرے، اور اپنے اس قول کو سچ ثابت کر گئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سلطان کی جرأت، وہ ہمت، وطن دوستی اور بہادری سے متاثر ہو کر گورنر ویلزلی نے اپنے سپاہیوں سے کہا، دوستو، مجھے ڈر ہے کہ ٹیپو کو یہ دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی جبکہ ہمیں اور تمہیں بھول جائے گی۔ تاریخ نے گورنر ویلزلی کی اس پیشن گوئی کو سچ ثابت کر دیا۔